نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایک مرتبہ پھر آج میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے مسلمان بھائی تک شیئر کریں. میرا آج کا موضوع ہے استقبال رمضان، نصیحت آموز خطبہ. چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوتی، آپ یکم رمضان المبارک کی شب یعنی بعد نماز مغرب لوگوں کو نصیحت برا خطبہ ارشاد فرماتے اے لوگوں بیٹھ جاؤ. فرماتے بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، البتہ نوافل کی ادائیگی فرض نہیں، مگر جو نوافل کی استطاعت رکھتا ہو وہ نوافل ادا کرے. ہر بندہ اس بات کو کہنے سے ڈرے کہ فلاں شخص روزہ رکھے گا تو میں بھی روزہ رکھوں گا، فلاں شخص نوافل ادا کرے گا تو میں بھی نوافل ادا کروں گا، بلکہ جو بھی نوافل روزہ رکھے، نوافل ادا کرے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور فرمایا تم میں سے ہر شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو بندہ نماز کی انتظار میں رہتا ہے در حقیقت وہ نماز میں ہی ہوتا ہے. آگے والی بات جو ہے وہ خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، وہ 2 سے 3 مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے گھر میں فضول باتیں کرنے سے بچتے رہو اور ہرگز اس مہینے کو یعنی رمضان المبارک کے مہینے کو فضول نہ گزاریں. اور فرماتے ہیں کہ جب تک چاند نہ دیکھ لو تو روزہ نہ رکھو، جب چاند مشکوک ہو جائے تو 30 دن پورے کرو، اور جب تک اندھیرا نہ ہو تو روزہ افطار نہ کرو. اے عاشقان رسول، آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نصیحت برا خطبہ سنا. کس طرح آپ ماہ رمضان مبارک کے ساتھ عقیدت و محبت رکھنے والے تھے اور کس طرح ماہ رمضان مبارک کی قدر جاننے والے تھے. آپ نے کس طرح لوگوں کی تربیت فرمائی. اس مہینے کو فضول نہیں گزارنا، اس میں عبادت کرنی ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اللہ پاک کی رضا والے کام کرنے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں. آپ خود بھی نیک اعمال کرتے اور لوگوں کو بھی نیک اعمال کی ترغیب دلاتے، ان کی تربیت کرتے کہ کس طرح اس ماہ رمضان مبارک کو گزارنا ہے. اور جب ماہ رمضان مبارک کی آمد ہوتی تو اس موقع پر آپ مسجدوں میں چراغاہ کرتے. یہ بھی آپ کے معمولات میں سے تھا. ابو اسحاق حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو، فرسٹ رات کو باہر نکلے کہ دیکھتے کہ مسجدوں میں قندیلیں چمک رہے ہیں اور لوگ مسجدوں میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. دیکھ کر آپ نے فرمایا نور اللہ لعمر فی قبرہ کما نور مساجد اللہ بالقرآن، یعنی اللہ تعالی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو ویسا ہی منور کرے جیسا کہ آپ نے مسجدوں کو، اللہ پاک کے گھر کو قرآن پاک سے منور کیا. یہ آپ کے معمولات میں سے تھا. ہمیں بھی چاہیے جب یہ مہینہ تشریف لائے اس کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کا ادب احترام کرتے ہوئے فضولیات اور غفلت کو چھوڑ کر
اخلاص کے ساتھ عبادت میں مشغول رہنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. ہم ماہ رمضان مبارک میں نیکیاں میں اضافہ کریں، کثرت کر دیں، عبادات میں کثرت کر دیں. مثلا فرائض اور واجبات، سنت، نوافل، مستحبات، ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، استغفار، غریبوں کی مدد کرنا، شب بیداری کرنا، اس طرح کی عبادت کا اپنا معمول بنائیں. اشراق و استغفار، نماز تہجد اپنے معمولات میں شامل کریں. اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ماہ رمضان مبارک آتا آپ عبادت میں مشغول ہو جاتے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان مبارک آتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور پورا مہینہ اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے. مزید فرماتی ہیں کہ آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا، آپ نماز میں کثرت کرتے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو جاتا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں سے. ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم اس مہینے کو کیسے گزاریں. اس مہینے کی آمد سے پہلے پہلے اس کی تیاریاں شروع کر دیں. اپنا ایک جدول بنا لے، ہم نے یہ عبادت کرنی ہے. اور ماہ رمضان مبارک کے بعد بھی وہ اپنے معمولات میں شامل رکھنا ہے. 5 وقت کی فرض نماز کو اپنے معمولات میں شامل رکھیں. ذکر و اذکار، درود پاک، استغفار یہ بھی کرتے رہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان مبارک صحیح معنوں میں جس طرح گزارنے کا حق ہے اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.